بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہر روز ہم فیصلے کرتے ہیں، ہر روز قدم اٹھاتے ہیں، مگر وہ قدم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں، یہی اصل امتحان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر انہیں انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچ کر دیکھو، اگر انسان کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، لیکن صحیح راستہ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ یعنی ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا، ہر نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر بار اللہ سے کہتے ہیں صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بار بار مانگنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان ہمیشہ راستے کا محتاج ہے۔ آج حالات بدل جاتے ہیں، کل دل بدل جاتا ہے۔ دوست، ماحول اور دنیا انسان کو بدل دیتی ہے، لیکن جو اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے دعا کرو تو اسے یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی سب سچے دل سے کہے، یا اللہ مجھے اپنا راستہ دکھا دے، تو اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، مگر جسے میں ہدایت دوں وہی راہ پر سکتا ہے۔ اسی لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اب سوال یہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دوستو، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر نبی علیہ السلام اور صحابہ چلے۔ قرآن کہتے ہیں، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اسی پر چلو اور دوسرے راستہ پر مت چلو، کیوں وہ تمہیں اس کے راستے پر سے الگ کر دیں گے۔ یعنی اللہ کا راستہ ایک ہے، باقی سارے راستے گمراہی کے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان کے سامنے دو راستے آتے ہیں، پہلا آسان اگر گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو، دوسرا مشکل مگر جنت کی طرف لے جانے والا ہو۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ آسان لگے گا مگر اس کا انجام دردناک ہوگا۔ عبادت کا راستہ مشکل لگے گا لیکن اس کا انجام جنت ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جان لو جسم میں ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے۔ دوستو، جب ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے اپنی زندگی کی رہنمائی مانگتے ہیں۔ سیدھا راستہ صرف نماز اور روزہ تک سیمت نہیں بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا نقشہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے کام کرے۔ یعنی اصلی سمجھداری یہی ہے کہ انسان
انسان اپنی ہر سانس کو اللہ کی راہ میں لگائے۔ بھائی سوچ کر دیکھو، جب انسان سیدھا راستہ پکڑ لیتا ہے تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا بھی عبادت، اور حلال ہو، سونا بھی عبادت اگر نیت صحیح ہو۔ بات کرنا، مسکرانا، مدد کرنا سب عبادت ہے اگر دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہو۔ قرآن کہتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس سے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی سیدھا راستہ اپنانے والا کبھی تنگ دل نہیں ہوتا، کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو، شیطان ہمیشہ کوشش کرے گا کہ ہمیں اس راستے سے ہٹائے۔ وہ گناہوں کا آسان بنا دے گا، برائی کو خوبصورت دکھائے گا اور دنیا کو ہماری آنکھوں کے سامنے سجا دے گا۔ مگر جو سجدے میں گر کر رو لیتا ہے اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے قریبی لوگ اللہ کے وہ ہوں گے جو رات کے اندھیرے میں سجدے کیا کرتے تھے۔ یعنی سیدھا راستہ صرف دن میں نہیں بلکہ رات کی تنہائی میں بھی مانگا جاتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور ایک انسان اٹھ کر اللہ سے کہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دوستو، سیدھا راستہ وہ ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، جہاں گناہ کے بعد، یعنی سیدھا راستہ صرف دن میں نہیں بلکہ رات کی تنہائی میں بھی مانگا جاتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوں اور ایک انسان اٹھ کر اللہ سے کہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دوستو، سیدھا راستہ وہ ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، جہاں گناہ کے بعد توبہ ملتی ہے، جہاں محبت بھی عبادت بن جاتی ہے اور دشمن کو معاف کرنا بھی جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نسبندِ اللہ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس انسان کو اپنا قدم بڑھانا ہے۔ تو بھائیو، ہمیشہ یہ لکھ کر، پڑھ کر اور کہہ کر یاد رکھو، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس پر قائم رکھ اور میرا دل تیرا وفادار بنا دے۔ آخر میں زندگی کی اصلی کامیابی نہ دولت نہ شہرت بلکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے اور اس پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔